نحمد ونصلی علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 جون 1970 کی بات ہے کہ ہم لوگ سرگودا کے ایک کچے سے مکان میں سو رہے تھے۔ رات کا 2 بجے کا وقت تھا کہ میری والدہ نے مجھ سے پانی مانگا۔ میرا صبح فزکس کا پیپر تھا، میں نے اٹھ کر ماں کو پانی دیا گھڑے سے، اور پھر ماں نے مجھے بے تحاشا دعائیں دی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کتنی دیر تک دعائیں دیتی رہی، آہستہ 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 تو وہ دعائیں دیتی رہی۔ کوئی 4 بجے صبح کا وقت ہوگا کہ اچانک بارش شروع ہوئی اور ہم لوگ سب ہڑبڑا کے اٹھے۔ جب ماں کو اٹھایا تو وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک چاند تو غروب ہو گیا تھا، لیکن ایک چاند ابھر گیا۔ ماں نے جو مجھے دعائیں دی وہ آج بھی میرے ساتھ ہے۔ مسلمان بھائیوں بہنوں، اپنے والدین کی عزت کرو، ان کا کہنا مانو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کم و بیش 5-6 جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ ہم احسان کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ نیکی کرنا بہت چھوٹے لیول کی بات ہے۔ احسان روحانی طور پر بہت اونچی بات ہے۔ نیکی کی انتہا، نیکی کی معراج یہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور یہ بات اور بھی تعجب خیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے ساتھ شرک مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ یہ ایک ہی جسے کہتے ہیں ایک ہی سانس میں یہ بات کی ہے۔ میرے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے شرک مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اس سے پہلے کہ میں قرآن پاک کی آیات کی طرف آؤں، میں یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ دنیا میں ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی صلہ دیا اور آخرت میں بھی ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی، جو کہ بار بار تاکیدی حکم ہے، اس کی انہوں نے فرما برداری کی۔ کون نہیں جانتا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا تھا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حیات تھے، لیکن چونکہ ان کی والدہ کی خدمت ان کے ذمہ تھی، لہٰذا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہ لائے اور صحابی نہ کہلا سکے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تاکیدی حکم دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے بعد جب تم حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کو پاؤ تو ان سے دعا کے لیے کہنا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور یہ خلیفہ وقت ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت ہیں، وہاں پہنچ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، لہٰذا انہوں نے دعا کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت کے صلے میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اور ایسی 20 بلکہ سینکڑوں مثالیں ہیں کہ لوگوں نے، بندگان خدا نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور ان کو اسی طرح صلہ دنیا میں ملا، اور آخرت میں کیا صلہ ملے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں مجھے بہت معلومات ہیں۔ جب میں نے ایران کا دورہ کیا، سرکاری دورے پہ تھا، تو وہاں میں نے ان کے بارے میں معلومات کی، اور شیراز گیا، تہران اور کئی جگہوں پہ گیا۔ یہ وہ بزرگان دین ہیں جو ہماری اسلامی تاریخ کا بہترین حصہ ہیں۔ حضرت بایزید بستامی اپنی والدہ کے لیے پانی لینے گئے، سخت سردی کا زمانہ تھا۔ جب وہ پانی لینے گئے، والدہ نے پانی مانگا، جب واپس لے کے پانی آئے تو والدہ سو چکی تھی۔ وہ اسی طرح پیالہ پانی کا بھرا ہوا لیے کھڑے رہے، ساری رات کھڑے رہے، اور ان کے ہاتھ پیالے کے ساتھ جم گئے۔ اچانک ماں کی آنکھ کھلی، انہیں کچھ خیال نہیں تھا، انہوں نے پانی کے لیے جب پیالہ کھینچا تو حضرت اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کی کھال اتر گئی۔ اب آپ سوچیں ماں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اس قدر دعائیں دی ماں نے، اس قدر دعائیں دی کہ آج دیکھیں کہ دنیا ان کو یاد کرتی۔ اتنا بڑا شخص، اسلام کا اتنا بڑا بزرگ،
اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے کیا مقام عطا کیا. اور بہت سی مثالیں ہیں کہ دنیا میں آپ اپنے ارد گرد دیکھیں. دنیا میں جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازا ہے. اور جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, اور آخرت میں جو ہوگی وہ تو اللہ جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہیں وہ ان کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ نے حرام فرمایا ہے کہ شرک نہ کرو, اللہ نے حرام فرمایا ہے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو, اللہ نے حرام فرمایا کہ نہ کسی کو قتل نہ کرو, اور اس طرح کی چیزیں. اسی طرح ایک اور بہت بہترین مثال قرآن پاک میں موجود ہے, اور وہ ہے سورہ صافات میں کہ باپ کا کہنا کس طرح مانا جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور کس طرح انہوں نے اپنے باپ کا کہنا مانا کہ اے بیٹے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام پہ. انہوں نے کہا تو کیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر والا پائیں گے. اور پھر انہوں نے چھری چلا دی. ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ذبح آسمان سے بھیجا, اور آج ہم عید الاضحیٰ جو ہے اسی پہ منا رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ماں باپ کی نافرمانی کی اور وہ آج تک مصیبت میں مبتلا ہیں. تو عزیز مسلمانوں, اس بات پہ کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہم اس کو بڑا سرسری لیتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں, ماں باپ سٹھیا گئے ہیں, ماں باپ کو عقل نہیں ہے, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. ارے بھائی کل تم بھی بوڑھے ہوگے, اور یہ تو ایک طبعی عمل ہے. جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اعضاء, اس کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں, اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے, حتیٰ کہ لوگ ذہنی طور پہ معذور ہو جاتے ہیں. تو کیا مطلب ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم نافرمانی کرتا ہے جو شخص ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا, اس کو دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا. اب میں آپ کو چند آیتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا کیا مقام رکھا ہے. سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولی والدیک. ایک ہی سانس میں, ایک ہی آیت میں جڑے ہوئے الفاظ ہیں. میرا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور ماں باپ کا. اب ماں باپ مشرک ہیں, کافر ہیں, بدتمیز ہیں, غریب ہیں, امیر ہیں, جیسے بھی ہیں, کوئی شرط نہیں ہے. صرف یہ کہا گیا ہے انشکر لی ولی والدیک, اور کوئی شرط نہیں. ہاں, اگر وہ آپ کو مجبور کریں کہ شرک اختیار کرو تو ان کا کہنا نہ مانو. اب آپ کو ڈائنامکس بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائنامکس کہاں فرمائی ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک ہی سانس میں یہاں بھی, جیسے دوسری جگہ فرمایا یہاں بھی فرمایا کہ مجھ سے شرک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اب آگے اس کی ڈائنامکس بتائی ہیں کہ ان کے ساتھ عاجزی انکساری سے پیش آؤ, ان کو اف بھی نہ کہو, ان کا کہنا مانو, ان کے لیے رحم کی دعا کرو جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا تھا, اس طرح کرو. اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے, وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24, جس میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے پروں کو ان کے لیے بچھا دو. دس از اے ویری گڈ میٹافور. میں نے بہت شاعری کی ہے, رومانٹک شاعری بھی کی ہے, مسٹک شاعری بھی کی ہے. میں نے ایسی اچھی مثال کہیں نہیں دیکھی. اپنے پروں کو ماں باپ کے لیے بچھا دو. لوور یور ونگس ان ہیوملٹی, ان ریسپیکٹ, ان ٹینڈرنیس فار یور پیرنٹس. یہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4. ہم لوگ غور نہیں کرتے, اور یہ بات ہمارے ذہن سے نکل چکی ہے کہ والدین کی نافرمانی حرام ہے جس طرح شرک حرام ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ان کو دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے, اور آخرت میں جو ہوگی وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے خدا کا خوف کرو, آج سے ماں باپ کی عزت شروع کر دو, ان کا احترام کرو, ان کا کہنا مانو. اور اس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ قرآن پاک میں دیے ہوئے ہیں. ماں کا ادب زیادہ کہا گیا ہے, ماں کے لیے بہت زیادہ کیا گیا. سورہ اعقاف میں بہت تعریف کی گئی ہے, سورہ بنی اسرائیل میں بہت تعریف کی گئی ہے کہ ماں نے بچے کو اپنے ساتھ رکھا. کس طرح؟ دکھ اور تکلیف کے ساتھ, تکلیف پہ تکلیف سہ کے
ماں نے اپنے ساتھ رکھا، تو ماں کا مقام اونچا ہے، لیکن باپ کا بھی کم نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے صحیح کہا ہے، باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں، ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کریں بھائی، اور اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کریں، تاکہ آپ نے جو کچھ غلط کر دیا اس کا ازالہ ہو۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے، بیٹیاں ماں کو جو ہے وہ نوکرانی سمجھ رہی ہیں، بیٹے کہتے ہیں باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ میں ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں، ہمارے ساتھ کا ایک انجینئر ہے جس نے بڑے ڈیفنس میں گھر لیا، وہاں گئے لوگ کھانا پینا کھا رہے، والد صاحب آگے بیچارے، پوچھا کون ہے، کہنے نہیں ہمارا نوکر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تھا۔ زمین کانپ جاتی ہے ایسی باتوں سے، آسمان دہل جاتا ہے۔ خدا کا خوف کریں، ماں باپ کی عزت کریں، اگر وہ انتقال کر گئے تو ان کے لیے اس کا ازالہ کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے خیرات زکوٰۃ دیں، اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ بس آج کا سبق یہی ہے، خدا را اگر والدین زندہ ہیں تو آج سے اور ابھی سے ان کی عزت شروع کر دیں، اور اگر نہیں ہیں تو اس کے لیے میں نے بتایا آپ کو، دعائیں مغفرت کریں اور اللہ تعالی سے معافی مانگے، اور یہی ایک طریقہ ہے۔ شکریہ۔